بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر، جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا عنوان آپ دوست احباب نے دیکھ ہی لیا ہوگا، حالات نہیں بدل رہے، ہم درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، بھائیو بہنوں، جتنی توجہ آپ نے حالات میں لگائی ہوئی ہے، اتنی توجہ اگر درود شریف میں لگا لیں تو پھر کیا ہی بات ہے کہ اس دنیا میں ہر کام کے کرنے کے کچھ اصول ہیں۔ اسے تو درود شریف میں کسی قسم کی کوئی پابندی، کوئی اصول و قوانین نہیں ہے، لیکن دو چیزیں درود شریف میں سب سے اہم ہیں، توجہ اور محبت۔ اب تک آپ کے درود میں توجہ اور محبت شامل نہیں ہوگی، آپ کے حالات نہیں بدلنے، آپ کو فیض نہیں ملنا۔ دنیا کا قانون ہے کہ جب کسی سے کوئی مطلب نکالنا ہو تو اس کو اہمیت دینی پڑتی ہے، اس کی عزت کرنی پڑتی ہے، اس کے آگے پیچھے گھومنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب درود شریف کی برکت سے ہم اپنے حالات بدلنا چاہتے ہوں تو توجہ اور محبت سے درود پڑھنا پڑے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ درود شریف کو دنیاوی مطلب کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث کا جواب دیں کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے غم حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غم بہا لے جائے گا اور گناہوں کو مٹا دے گا۔ پس ثابت ہوا کہ دنیاوی غم مٹانے کے لیے درود پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، اور غم تب ہی مٹیں گے جب ہم توجہ اور محبت سے درود پڑھیں گے۔ لہذا اگر درود پڑھنے کے بعد بھی آپ کے حالات نہ بدل رہے ہوں تو اپنی غلطی تصور کرتے ہوئے توجہ اور محبت بڑھانے کی کوشش کریں۔ توجہ اور محبت یہی ہے کہ دنیاوی فکروں سے ذہن خالی کر کے درود شریف پڑھیں، یہ سوچ ختم کریں کہ درود اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حالات بدلیں گے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر درود پڑھیں، حالات خود ہی بدل جائیں گے۔ ثواب تو ہر صورت میں ہی ملتا ہے، فیض لینے کے لیے توجہ اور محبت شرط اول ہے۔ ادا سے الفاظ میں یوں کہوں گا کہ درود شریف کا وظیفہ بنا کر وقت مقرر کر کے توجہ اور محبت سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ فارغ اوقات میں جیسے مرضی پڑھیں، حالات بھی بدلیں گے، فیض بھی ملے گا۔ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کے اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔